نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولما كان الحمد من شعب الشكر أشياع للنعم وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد إلى آخره. حضرت قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مدح و شکر یا مدح و حمد اور شکر میں عموم خصوص من وجہ ہے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں عموم خصوص من وجہ میں دو مادوں ایک مادہ میں اجتماع ہوتا ہے اور دو مادوں میں افتراق ہوتا ہے. آپ کی یہ بات صحیح نہیں کہ حمد اور شکر میں عموم خصوص من وجہ ہے، بلکہ حدیث شریف کو اگر ہم دیکھتے ہیں، حدیث میں الحمد و رأس الشکر بتایا گیا ہے، یعنی شکر کو ایک جسم تصور کیا گیا ہے اور حمد اس جسم کا سر بتایا گیا ہے اور سر جسم کا جز ہوا کرتا ہے. تو شکر کل ہے اور حمد جز ہے، اور کل کا اطلاق جز پر جیسا کہ جائز نہیں ہے، اس لیے جز کا اطلاق کل پر بھی جائز نہیں. تو جب ایک دوسرے پر اطلاق جائز نہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عموم خصوص من وجہ ہے؟ عموم خصوص من وجہ میں ایک میں اجتماع ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے، لہذا یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما شکر اللہ من لم یحمد ہو. یہاں اس حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکر اور حمد میں مساوات ہے. کیوں؟ شکر تب ہوگا کہ حمد کرے تو مساوات ہے، اور یہ عموم خصوص مطلق ہے. بہرحال حدیث الحمد اور شکر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حمد اور شکر میں کل اور جز کی نسبت ہے، جو ایک دوسرے پر حمل نہیں ہوتے. اور یا ما شکر اللہ من لم یحمدہ میں عموم خصوص مطلق یا مساوات ہے، کیونکہ انتفاع عام سے انتفاع اخص ہوتا ہے، یا انتفاع مساوی سے دوسرا بھی مساوی منتفی ہوتا ہے. تو یہاں تو ایسا ہوا اور آپ کہتے ہیں کہ عموم خصوص من وجہ ہے، یہ بات صحیح نہیں. تو اب وہ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ شکر تین اجزاء میں سے کسی ایک جز پر مشتمل ہوتا ہے، بلکہ ہم نے کہا تھا شکر کلی ہے اور ان کے تین جزئیات ہیں، ایک زبان سے، دوسرا جوارح سے اور تیسرا دل سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رأس الشکر اس کو کہا یا ما شکر اللہ من لم یحمدہ کہا ہے. اس بات کو ہم میں سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے. دیکھیں، اگر ہم کسی کا شکر ادا کریں دل کے ساتھ تو یہ صرف شاکر کو پتہ چلتا ہے، کسی اور کو علم نہیں ہوتا
کہ اس نے دل میں شکریہ ادا کیا. مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی ساتھی پر کسی نے احسان کیا, دل میں کہا جزاک اللہ. اب مجھے کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس نے جزاک اللہ کہا ہے کہ نہیں؟ تو دل تو مخفی ہوتا ہے, چھپا ہوتا ہے, کسی کو علم نہیں. اس لیے اس شکر کا اعتبار نہ ہونے کے برابر ہے. اعضاء اور جوارح کے ساتھ شکر ادا کرنا یہ بھی محتمل ہے, کیونکہ ہر علاقے کا شکریہ ادا کرنے کا جدا جدا انداز ہوتا ہے. ایک آدمی آیا اور اس کو میں نے سلام کیا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اٹھایا, اس کا شکریہ ادا کرنا مقصود ہے, یا اس کو السلام علیکم کہنا مقصود ہے. شاید کسی علاقے میں ماتھے کی طرف ہاتھ لے جانا یہ صرف اور صرف سلام کے لیے ہوتا ہے, اور کسی علاقے میں یہ شکریہ کے لیے ہوتا ہو, یا دونوں کے لیے ہوتا ہو. تو اس وجہ سے یہ محتمل ہے, اس کے بنا پر اس کا بھی اعتبار نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں ایک چیز ہے, زبان سے شکریہ ادا کرنا نعمتوں کی زیادہ وضاحت کرتا ہے اور نعمتوں کی وجود پر زیادہ رہنمائی کرتا ہے. اس وجہ سے زبان کے ساتھ حمد کرنا یعنی شکریہ ادا کرنا, اس کو شکر کا جڑ یا سر کہا گیا کہ بھئی تین قسموں میں سے اعلی قسم جو ہے وہ زبان سے شکر ادا کرنا ہے, اور زبان سے شکریہ ادا کرنا یہ حمد بھی کہلاتا ہے. اور اگر کسی آدمی نے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت بھی دی ہے اور وہ زبان سے اس کا شکریہ نہیں ادا کرتا, تو گویا کہ اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا کہ جوارے سے ایسا ایسا کر رہا ہے, شاید اس میں اور مطلب ہوں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل شکر وہ بتایا جو کہ زبان کے ساتھ ہو. باقی بات وہی ہے میری کہ ان میں عموم خصوص من وجہ ہے. ولما کان الحمد, اور جب تھا حمد من شعب شکر کے اقسام میں سے اشیاء للنعم, نعمتوں کو زیادہ شامل ہونے والا, زیادہ وضاحت کرنے والا, وأدل علی مکانہا, اور اس کے وجود پر زیادہ رہنمائی کرنے والا, دلالت کرنے والا تھا. کیوں؟ لخفاء الاعتقاد, اعتقاد کے چھپے ہونے کی وجہ سے. دل کے ساتھ آپ نے جو اعتقاد کیا ہے وہ تو چھپا ہوا ہے, مجھے کیا پتا, وہ تو شاکر ہی کو پتہ چلتا ہے. وما فی آداب الجوارح من الاحتمال, اور وہ جو جوارح کے آداب میں سے احتمال بھی ہے, اس میں احتمال ہے شاید ریا کے لیے ہو, شاید سمعہ کے لیے بھی ہو, شاید سلام کر رہا ہے, شاید شکریہ ادا کر رہا ہے, شاید مذاق کر رہا ہے. تو جب حمد تمام اقسام شکر میں سے سب سے زیادہ شامل ہونے والا اور رہنمائی کرنے والا تھا, جو اعلی رأس الشکر والعمدۃ فیہ, تو بنایا گیا حمد شکر کا سر, شکر کی جڑ اصل, اور شکر میں عمدہ ترین اور بہترین چیز. فقالا, تو علیہ السلام, تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد رأس الشکر, حمد شکر کی جڑ, شکر کا سر ہے. ما شکر اللہ من, اس نے شکریہ ادا نہیں کیا, لم یحمد ہو,
جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی. ہم معنی کے اعتبار سے بتاتے ہیں. وَالذَّمُّ نَقِيضُ الْحَمْدِ، اصل میں ذکر محامد، ذکر محامد، مدح کا معنی ذکر محامد، اور ذم کا معنی ذکر قبائح. لیکن الذم نقیض المدح کی بجائے انہوں نے کہا الذم نقیض الحمد. گویا کہ علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدح اور حمد دونوں کا معنی ایک ہے. تو معنی ہوا اور ذم یعنی ذکر قبائح، یہ نقیض ہے حمد کا یعنی ذکر محامد کا. والکفران نقیض الشکر، اور ناشکری یہ شکر کی نقیض ہے. اب بتاتے ہیں مولانا کہ حمد مرفوع ہے کیوں؟ فرماتے ہیں کہ الحمد یہ مرفوع ہے بنا بر مبتدا ہونے کے، اور للہ اس کی خبر ہے، اور اصل میں یہ منصوب تھا اور ایک شاذ قرات کے ساتھ منصوب بھی پڑھا گیا ہے. لیکن یاد رکھیں وہ شاذ کے ساتھ نصب کے ساتھ پڑھنا الحمدللہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حمدللہ ہے. یہ شاذ قرات ہے. شاذ قرات کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، متواتر قراءات کے ساتھ نماز ہوتی ہے. متواتر قراءت الحمدللہ ہے. تو مولانا جب یہ منصوب تھا اصل میں تو کیا تھا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مفعول بھی تھا. نوجدو حمدا للہ. بعض کہتے ہیں یہ مفعول مطلق تھا. نحمد اللہ حمدن، نحمد اللہ حمدن یا احمد اللہ حمدن. مفعول مطلق جو ہے وہ راجح ہے کیونکہ اس میں تاکید پائی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب حمد مفعول مطلق یہ تھا اور اس کا محذوف اور مقدور کل مذکور ہوتا ہے تو اصل میں یہ جملہ فعلیہ تھا. یہ پھر انہوں نے الحمد عدول بین النصب الی رفع کیوں کیا؟ انہوں نے کہا وہ فرماتے اس لیے تاکہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنے. اور یاد رکھیں جملہ اسمیہ دوام اور استمرار پر دلالت نہیں کرتا، نہ جملہ فعلیہ کرتا ہے. جملہ اسمیہ معدولہ عن الفعلیہ وہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے. جو جملہ اسمیہ ہو لیکن دراصل جملہ فعلیہ ہو اور اس سے جملہ اسمیہ بنایا گیا ہو. جملہ اسمیہ معدولہ عن الفعلیہ وہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ دوام اور استمرار کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہوا ہے کہ نحمد اللہ حمدن یہ جملہ فعلیہ تھا، اب اس کو جملہ اسمیہ بنایا الحمدللہ تاکہ اس میں ثبوت اور دوام اور استمرار پیدا ہو جائے. ورفعہ اور الحمد کا رفع، الحمد کی رفع بالابتداء مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے. وخبرہ اور اس کی خبر للہ ہے. واصلہ النصب اور اس کی اصل نصب ہے. وقد قرأ بہ اور تاکہ اس نصب کے ساتھ پڑھا بھی گیا ہے.
وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ، اور بے شک اس نسب سے عدول کیا گیا إِلَى الرَّفْعِ، رفع کی طرف، الحمد کہا گیا، لِيَدُلَّ عَلَى عُمُومِ الْحَمْدِ وَثُبَاتِهِ لَهُ، تاکہ دلالت کرے وہ حمد کے عموم پر اور اس کے لیے ثابت ہونے پر، ثبوت پر، دون تجددہ و حدوثہ، اس کے نئے نئے ہونے پر نہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے حمد ہے، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ایک وقت میں حمد تھا پھر نہیں تھا، پھر ہو گیا پھر نہیں تھا، پھر ہو گیا، نیا نیا نہیں، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، ابتدا میں بھی ہے اور انتہا میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کے لیے حمد استمرار کے ساتھ ہے، اور وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں بھی آسمانوں میں بھی اس کے لیے حمد ہے۔ تو حمد میں استمرار اور ثبوت یہ تب ہو سکتا تھا کہ معدولہ انل فعلیہ جملہ اسمیہ آ جائے، جملہ اسمیہ جو معدولہ ہو فعلیہ سے۔